بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب دیں گا محترم جناب حضرت مولانا قاری اختر علی ارشد صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی قصور، انشاءاللہ خطاب فرمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ربنا تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، وما قدر اللہ حق قدرہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیاء، قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمد للہ، قال لیس ذلك ولكن من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما حواه وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ جو رب رحمان کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کے اپنی مخلوق پر انگنت بے شمار اور لا تعداد احسانات اور انعامات ہیں، اور اس کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا اگر اندازہ کرنا چاہیں تو اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی اکٹھے آئے اور آ کے اسلام قبول کیا۔ اسلام دونوں نے اکٹھا قبول کیا، ایک بہت ہی جلد جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گیا، دوسرا ساتھی ایک لمبے عرصے کے بعد وہ تبھی موت فوت ہو گیا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جو صحابی اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے شہید ہوا تھا، وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا ہے، اور جو اس کے بعد ایک سال وقفے کے بعد تبھی موت فوت ہوا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کیا کہ اللہ کے نبی، وہ فلاں دو ساتھی جو ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے ایک شہید ہوا تھا، ایک تبھی موت مرا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شہید جنت میں بعد میں داخل ہوا ہے، اور وہ تبھی موت فوت ہونے والا اس سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایک احساس تو ہے کہ ایک شہید کا بہت درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر میں یہ بیان فرمایا کہ صحابی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس نے اس کے بعد ایک سال تک نمازیں نہیں ادا کی تھی؟ ہاں اللہ کے نبی کی تھی۔ کہا اللہ نے اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک دیا تھا؟ کہا ہاں دیا۔ کہا کہ اس کے یہ ایک سال کی نمازیں اور یہ جو رمضان اس کو مل گیا تھا نا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کے اندر پہلے داخلہ دیا ہے۔
اس لیے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ یہ زبانی کلامی ہم بات رکھیں کہ اللہ کا بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. یہ زبانی کلامی نہیں ہے، یہ حقیقتاً ہے. اور اس کی حقیقت کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرا رب روزانہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ افطاری کے وقت ایک بہت بڑا گروہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، میرا رب ان کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. عام نفلی روزہ ہم رکھتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام ابتغاء وجہ اللہ، کہ کوئی بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا تو بعد اللہ من النار خریفا، کہ جب بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے نفلی روزہ، تو اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر لے جاتے ہیں. اب اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرضی روزہ اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت والا ہے. اس لیے یہ زبانی کلامی باتیں نہیں. اور پھر اس کے اندر ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ روزے کو نبھانے کے لیے خوراک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ روزہ بنیادی طور پر ایک ایمانی طاقت کا نام ہے. یہ اس کی موجودگی میں نبھایا جائے گا، خوراک کے ذریعے کبھی روزہ نہیں نبھایا جائے گا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا احساس پایا جاتا ہے کہ سحری کے اندر فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز استعمال کرو، بھوک کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو پیاس کی شدت نہیں ہوگی، روزہ آپ کا بڑا آرام سے گزر جائے گا. یہ عام طور پر ٹوٹ کے بیان کیے جاتے ہیں. آج کی میڈیکل سائنس کے اندر اس وقت ایسی چیزیں موجود ہیں، انرجی ڈرنکس موجود ہیں، انجیکشن موجود ہیں، ایسے پاؤڈر موجود ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ چند ماشے یا تولوں کی مقدار میں اگر استعمال کیا جائے تو 3 دن تک بندے کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا. تو اگر روزہ اس طریقے سے نبھانا ہے کہ بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر روٹی کی بجائے وہ جو ملتا ہے کیمیکل اس کو استعمال کرو. 3 دن تک بھوک کا احساس نہیں ہوگا، آرام سے روزہ نہیں بجائے گا. پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا، روزہ نہیں بجائے گا. اصل میں روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے. اگر روزہ رکھ کے بھوک احساس نہیں نہ ہوتا تو روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد فوت ہو گیا. اگر روزہ رکھ کے پیاس کا احساس نہیں نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کے رکھنے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. کیونکہ جب بھوک لگے گی تو اندازہ ہوگا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور پھر اندازہ ہوگا کہ جب بندہ مجھے یہ کہتا تھا کہ میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانا کھلا دو، اور میں سر جھٹک کے وہاں سے گزر گیا تھا، بندے کو احساس ہوگا کہ اگر صبح سے لے کے شام تک کسی نے کھانا نہ کھایا ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر بندے کو احساس ہوگا کہ پتہ نہیں میرے آس پاس میں کتنے کو ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ایک وقت کے کھانے کا ناغہ کرتے ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی محلے کے اندر ایک شخص بھوکا سو جاتا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھوکا سو جاتا ہے، اور ان محلے والوں نے اس کا پتہ نہیں کیا، احساس ہی نہیں کیا، اندازہ ہی نہیں کیا، اور وہ بھوکا سو جاتا ہے تو میرا رب اس پورے محلے سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے کہ وہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے. میرے رب کو سروکار ہی کوئی نہیں ہے. یہ چھوٹی بات نہیں بھوک، یہ بھوک کو برداشت کرنے سے پتہ چلتا ہے بھوک کیا ہے، پیاس کو برداشت کرنے سے پتہ چلتا ہے پیاس کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ للصائم فرحتان عند فطرہ و عند لقائہ، کہ روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے. کیا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جب اللہ کی نعمتوں کے ساتھ چاہے وہ سادہ پانی کیوں نہ ہو، ہم افطاری کے وقت ایک گھونٹ جب گلے میں اتارتے ہیں اور وہ ہمارے گلے سے گزر کے جب ہمارے معدے تک پہنچتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر کیسی فرحت اور کیسی شادابی آ جاتی ہے.
اچانک ہم ایسی حالت کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر جان آ جاتی ہے، اور اس کے بعد مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم میں نے پورا کر دیا۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ مجھ پہ فرض تھا، میں نے رکھا، اور میں نے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اس کو نبھا لیا۔ کسی بھی روزے دار کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب یہ اپنے رب سے ملے گا، یعنی قیامت والے دن جب اپنے رب سے اپنے روزوں کی جزا پائے گا نا، اس وقت خوش ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے روزوں کی جزا کتنی بڑی دے دی۔ اور وہ حدیث جو ہے نا وہ چھوٹی نہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث کے اندر یہ دو طرح کے الفاظ ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ اور الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ یعنی میرے وہ کرامن کاتبین جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے میری چھوٹی اور بڑی ہر نیکی اور برائی تحریر کر رہے ہیں نا، جب میں روزے والا عمل دہراتا ہوں یا کرتا ہوں، اس وقت ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اجر کتنا لکھیں اس کا۔ فرشتے اس روزے کا اجر نہیں لکھ پاتے، اتنی بڑی جزا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، جزا بھی میں دوں گا۔ اس کی جزا بنتی کیا ہے؟ اور دوسرے الفاظ آتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کے روزے کی جزا میں خود بن جاتا ہوں۔ اور یہ واحد عبادت، میں یہ کہوں گا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ واحد عبادت روزہ ہے جو پورے خلوص کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر ریاکاری کا 1% بھی عنصر نہیں ہوتا۔ میری نماز کی ادائیگی ہے نا، اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ میں نماز سے پیچھے رہوں گا، مجھے ڈر ہوگا کہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہے، ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں جا رہا، ممکن ہے میں کہ لوگوں سے اس بات سے بچنے کے لیے نماز ادا کروں، یا لوگوں کے اندر میں مشہور ہوں کہ حاجی صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اور میں اپنے اس وقار کو بچانے کے لیے نماز کے لیے چلا جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنے اس جھوٹے وقار کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی ادائیگی کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ کسی بندے کا بہت بڑا عالم دین بن جانا، اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا قیمتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین جہنم جو ہے نا، سب سے پہلے جن 3 بندوں پر اس کو دکھائیں گے نا، یا جہنم میں سب سے پہلے جو 3 بندے پھینکے جائیں گے، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک سقی ہوگا۔ اللہ رب العزت معاشر کے میدان میں اس عالم کو بلا کے پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے زندگی دی، بتا ذرا کہاں پہ بسر کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرا دین پڑھتا رہا، تیرا دین پڑھنے کے بعد لوگوں کے اندر پھیلاتا رہا، بڑے بڑے بریک مسئلے حل کرتا رہا۔ اللہ معاشر کے بھرے میدان میں لفظ بولیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے پڑھا تھا اور اس لیے تو سارا کچھ کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا نکتہ دان ہے، بڑا باریک بین ہے، بڑے مسئلے نکالتا ہے، بڑے تابڑتوڑ حملے کرتا ہے، بڑا لاجواب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کرتا تھا، اس لیے تو نے وہ کیا، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، لہٰذا ہمارے پاس تیرا اجر کوئی نہیں، اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ سخی آئے گا، ہم نے تجھے مال دیا، بہت بڑی مقدار میں مال دیا، کہاں پہ؟ یا اللہ تیرے راستے میں دن رات خرچ کیا، بے تحاشا خرچ کیا، ہر جگہ پہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا، لوگ کہے بڑا سخی آدمی ہے، بڑا بھی اللہ نے دیا ہے تو بڑا بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بڑی 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 باریک باتیں ہیں۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے چودھری صاحب کے دروازے کے سامنے 50 بندے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چودھری صاحب اٹھیں گے تو خیرات دیں گے؟ یہ لائن کس لیے لگتی ہے؟ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ظاہری عمل نہیں بتا رہا کہ یہ لائن کس لیے لگتی ہے؟ یہ جو صاحب لائن لگوا کے اللہ کے راستے کے اندر 100 کے اور 50 یا 200 خرچ کر رہے ہیں،
کیا ان کی زندگی کو دیکھے تو کیا ان کے خاندان کے اندر ایسے افراد جو مستحق تھے وہ اپنا حق وصول کر چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ڈبل اجر رکھا ہے کہ ایک تو تم خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا ثواب دیتا ہے، دوسرا تم رشتہ داری کو نبھاتے ہو، اس کا ثواب دیتا ہے۔ یہ 14 سالوں جو 100 بندے کی لائن لگوائی ہوئی ہے، کبھی ان کے خاندان کو بھی دیکھا کرے کہ ان کے خاندان کے اپنے افراد نالاں ہوتے ہیں، اپنے افراد اپنے خاندان کے افراد انتہائی مستحق ہوتے ہیں، لیکن چودھری صاحب لائن لگوائی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تیری لوگ تعریف کریں، وہ تیری ہو گئی، ہمارے پاس اجر کوئی نہیں، جہنم۔ اور اسی طریقے سے تیسرا شہید آئے گا تو اس کو بھی اللہ رب العزت یہی فرمائیں گے کہ زندگی تھی کہاں گزار کے آیا، تو اللہ تیرے رستے کے اندر میدان جنگ کے اندر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے سر پہ کفن باندھ کے تیرے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، یہ علم بلند کرنے کے لیے لڑتے لڑتے تیرے رستے کے اندر اپنی گردن کٹوا کے آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے قضا بتا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے شجاعت کا مظاہرہ کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر آدمی ہے، لوگ کہیں کہ بڑا شجاع آدمی ہے، لوگ کہیں کہ بڑی دلیری سے لڑتا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اس لیے جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، کسی بھی عبادت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، اگر ریاکاری نہیں ہو سکتی تو ایک واحد عبادت روزہ ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہ لوگوں کے سامنے تو میں روزے دار بن سکتا ہوں، لیکن میرے اپنے رب کے ساتھ میری کمٹمنٹ دیکھیے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں، کھانا تو دور کی بات سوچتا ہی نہیں ہوں کہ پکڑ لوں۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں اللہ کی کسی نعمت کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں آ سکتی، اور کسی بھی عبادت میں آ سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں آ سکتی۔ اس لیے حضرات گرامی، یہ واقعتاً بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، واقعتاً یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ یہ تو نصیبہ ہے اس بندے کا جس کو اللہ ان رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کو بد نصیب اور بد وقت کہا ہے کہ جس کو اللہ ماہ رمضان دے اور وہ اس کی برکتوں سے اپنی بخشش ہی نہ کروا سکے۔ اس سے بڑا بد وقت اور بد نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ گزرنے والا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس کے سحری کے اوقات اللہ نے برکت والے بنائے، اس کا پورا دن برکت والا بنایا، اس کی شام افطاری کے اوقات اللہ نے برکت والے بنائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطاری کے وقت میں کی جانے والی دعا میرا رب رد نہیں کرتا۔ اس کے قیام اللیل کو اللہ نے برکت والا بنایا، ایک ایک چیز اللہ نے برکت والی بنائی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے اندر سحری کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، نوافل کی ادائیگی کے ساتھ، قیام اللیل کی ادائیگی کے ساتھ، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کے ساتھ، ذکر اذکار کی کثرت کی تلاوت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اپنے رب کے سامنے مناجات، دعائیں اور بخششوں کے ساتھ میرا رب جو چیز چاہتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ میرا رب نہ بھوک پیاس چاہتا ہے، نہ اس کا بنیادی مقصد تم سے کوئی زبردستی قیام کروانا ہے، نہ اس کا کوئی بنیادی مقصد کہ تمہیں وقت سے پہلے اٹھا کے کھانا کھلا دے اور ایک وقت کے بعد تمہیں کھانا کھانے کی اجازت دے۔ یہ اصل چیزیں نہیں ہیں، یہ ذرائع ہیں، طریقے ہیں میرے رب کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر میں بھوک اور پیاس برداشت کر لوں اور سمجھو کہ روزہ نبھا دیا ہے، میرے رب کے نزدیک روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ میں رات کو قیام اللیل کر لوں، پورا قرآن جو ہے وہ تراویح میں سن لوں، صبح سحری کے اوقات میں خود تلاوتیں کر کے، مختلف اوقات میں تلاوتیں کر کے 2-3 قرآن ختم کر لوں، ذکر اذکار میں سارے کر لوں، اور میں یہ کہوں کہ میں نے روزہ نبھا دیا ہے، یہ روزہ نہیں ہے جب تک روزے کا اصل مقصد نہیں حاصل ہوتا۔ اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھا کریں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ عبداللہ ابن عباس، بندہ جب نیکی کرتا ہے
تو کیا دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اس بات کا پتہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی نیکی قبول کر لی ہے کہ نہیں کی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں پتہ چل سکتا ہے، انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنی نیکی کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ کہا عبداللہ ابن عباس وہ کیسے؟ کہا کہ اپنی نیکی کرنے کے بعد نیکی سے پہلے والی کیفیت اور نیکی کے بعد والی کیفیت کو ذرا جج کر لے، اگر اس کے اندر فرق آیا ہے تو سمجھ لے کہ نیکی قبول ہو گئی ہے، اور اگر زندگی ویسی کی ویسی ہے تو نیکی قبول نہیں۔ صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا، پھر رات کو قیام اللیل کرنا، پھر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنا، اور اس کے بعد جھوٹ ویسے کا ویسا ہو، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ اگر اتنے کاموں کے بعد بھی جھوٹ نہیں گیا تو کہیں میری عبادت کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ میرے رب کی بات ہے کہ نماز انسان کو فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اگر کسی انسان کو نہیں روکتی تو پھر مسئلہ نماز کا ہے کہ اس کی نماز ایسی نہیں ہے جو اس کو فحاشی اور بے حیائی سے روکتی۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ادائیگی میں کوئی ایسا نقص ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہا۔ اس لیے حضرات گرامی، روزے کو نبھانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ اگر تلاوت قرآن کے بعد بھی، اگر روزہ دن رات کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد بھی اگر دلوں کی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو اللہ کو ایسے روزے سے سروکار بھی نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے معاملے کے اندر اللہ رب العزت نے بعض لفظوں میں بتایا ہے کہ قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو جاتا ہے، نہ کھالیں جاتی ہیں، اللہ کو نہ خون جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا۔ اگر اللہ کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہوتا ہے۔ اس بھوک پیاس کے بعد بھی اللہ کے پاس جو چیز چاہتی ہے وہ تمہارا تقوی ہوتا ہے۔ اگر وہ پیدا نہیں ہوا تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرات گرامی، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے اندر موجود تھے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیاء، لوگوں اللہ سے حیا کرو اور ایسا حیا کرو کہ اس سے حیا کرنے کا حق ادا کر دو۔ بڑا سادہ سا جملہ ہے، ہم میں سے کسی بھی سمجھدار آدمی کو کہا جائے نا کہ بڑوں کا حیا کیا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، تو وہ اس کی زبان سے فٹ یہ لفظ نکلیں گے کہ میں تو الحمدللہ جی اپنے بزرگوں کا حیا کرتا ہوں، میں تو شرم کرتا ہوں جی، ان کی عزت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا نا کہ استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیاء، کہ لوگوں اللہ کا حیا کیا کرو، شرم کیا کرو اللہ سے، اور اس طریقے سے کرو کہ شرم اور حیا کرنے کا حق ادا کرو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے بول پڑے، کہنے لگے انا نستحیی والحمدللہ، اللہ کے نبی کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی حیا کرتے ہیں، اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس ذلک، جو میں کہنا چاہتا ہوں نا وہ نہیں، تم کچھ اور سمجھ گئے، جو میں کہنا چاہتا ہوں نا وہ یہ نہیں کہ تم نے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، تو پوچھا کہ پھر اللہ سے حیا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَا، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سر اور اس کے ارد گرد پائے جانے والی چیزوں کی حفاظت کیا کر، مطلب اپنا دماغ، اپنے کان، اپنی قوت بصارت، اپنی زبان، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَا، کہ اپنا سر اور اس میں پائے جانے والی چیزوں کی حفاظت کر، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا بَعَا، اپنا پیٹ اور جس چیز کے ساتھ پیٹ کو بھر رہا ہے اس کی حفاظت کر۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، ہمیشہ موت کو اور موت کے وقت آنے والی آزمائشوں کو یاد کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو پھر وہ دنیا کے زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ عز وجل حق الحیا، جس نے یہ 4 کام کر لیے نا کہ اپنا سر اور اس کے ارد گرد پائے جانے والی چیزوں کی حفاظت، ولیحفظ البطن وما وعا، اپنا پیٹ اور جس سے اس کو بھر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ولیذکر الموت والبلاء، موت اور اس کی آنے والی سختیوں کو جاننا، اور چوتھا کام کہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا کے معاملے کے اندر ذرا پیچھے پیچھے رہنا اور آخرت بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ عز وجل حق الحیا، جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے نا وہ اللہ سے شرم کرتا ہے، اللہ کی حیا کرتا ہے۔ اور حضرات گرامی یہ بات یاد رکھیے گا کہ حیا یہ دین اسلام کا ایک ایسا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کا حصہ رکھا ہے، اور کسی بھی بندے کے بارے میں یہ اٹل فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدہما رفع الاخر، کہ اللہ نے ایمان اور حیا دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ جب کسی بندے میں سے ایک چیز نکل جائے گی نا تو دوسری خود بخود نکل جائے گی۔ اس سے ایمان نکل گیا تو حیا بھی نہیں رہے گا، بے حیا بن جائے گا، اور اگر اس میں سے حیا نکل جائے تو بے ایمان بن جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبوت کا ایک خاصہ ہوا کرتا تھا، سابقہ انبیاء کی نبوتوں میں کوئی نہ کوئی ان کا خاص امتیاز ہوا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے میرے دین کے اندر جس چیز کو خاصہ اور امتیاز بنایا وہ حیا ہے۔ حیا کو اللہ نے دین اسلام کا ایک خاص امتیاز رکھا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان کہہ کے اس کو ایمان کا حصہ بنایا، اور یہاں تک فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اللہ رب العزت نے سابقہ نبوتوں کے اندر جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں ان میں سے ایک بات سب میں کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب بندے کے اندر حیا نہیں رہتا تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، یعنی جب بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس سے کسی قسم کی اخلاقیات کے اندر کوئی اچھی بات کا تصور کرنا وہ غلط ہے۔ تو حضرات گرامی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ سے شرم کیجیے، اللہ سے حیا کیجیے، اور اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ فلیحفظ الرأس وما حوا، انسان کو اپنا سر اور اس میں پائے جانے والی چیزوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر اتنے سارے معاملات سمیٹ دیے کہ سب سے پہلے انسان کا دماغ جو اس کے سر کے اندر موجود ہے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس دماغ کی حفاظت کے اندر سب سے بنیادی حفاظت یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر عقیدہ توحید موجود ہو اور شرک کے یہ منافی نہ ہو۔ اس کا عقیدہ توحید اگر پختہ ہے تو اس کی عادات اللہ کے نزدیک باعث اجر ہیں، اور اگر اس کے اندر دماغی فطور آ گیا اور اس عقیدے کے اندر یہ شرک کی ملاوٹ کر بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے دماغ کی حفاظت نہیں کی۔ اس لیے اپنے دماغ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہنوں کے اندر عقیدہ توحید رکھیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والا تکبر اور غرور، اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ ہو کے اس کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہو کے تکبر اور بڑائی کا شکار اور غرور کا شکار ہوئے، میرے رب کو یہ پسند نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تکبر اور بڑائی یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، اس کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ فلیحفظ الرأس وما حوا، اپنے سر کے اندر سب سے پہلے حفاظت کرو اپنے دماغ کی کہ اس دماغ کے اندر عقیدہ توحید ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قارون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، میرے رب نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور کہا کہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ اس قارون نے جب اپنی دولت کا گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، جب یہ تیاری کر کے باہر نکلتا تھا تو غریب لوگ دیکھ کے رشک کرتے تھے اور بلکہ اپنے رب کی ناشکری کر بیٹھتے تھے کہ اس کو کتنا دیا ہوا ہے، ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ جب اس کا فیصلہ ہوا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر جب دھنسانا شروع کیا تو اس کی زبان سے لفظ نکلے کہ موسیٰ میرے دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے رب سے کہہ کہ اس نے مجھے زمین میں دھنسوا دیا ہے اور میرے مال و دولت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مال و دولت کے انبار کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ صرف اتنا کافی ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت درکار ہوا کرتی تھی۔ چابیاں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت درکار ہوا کرتی تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے خزانے کتنے۔ آج کی دولت کے مقابلے میں میرا خیال ہے کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ تمہارے آج کے سارے بڑے بڑے امیروں کی دولت اکٹھی کر لی جائے تو قارون کے سامنے وہ کچھ نہیں بنتی ہوگی۔ اور وہ خزانے بھی ہیرے جواہرات سونے کے۔ کہا کہ ایک اونٹوں کی بہت بڑی جماعت اس کی خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی۔ دھنسنے لگا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ اپنے رب سے کہہ کہ مجھے زمین میں دھنسوا کے میرے مال و دولت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے رب نے سارے خزانے اس کے سر پر رکھتے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے تکبر کیا تھا، میرے رب نے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے دماغ کی حفاظت کیجئے، اس میں شرک نہیں آنا چاہیے اور اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ، اللہ نے کان دیے ہیں تمہاری قوت کے لیے، سنائی کے لیے، اس قوت سماعت کا درست استعمال کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ منکرات، فحشات اور بے حیائی کی ہر بات اس کان سے گزرتی ہو، اگر نہیں گزرتی ہو تو اللہ کے دین کی بات نہ گزرتی ہو۔ اس لیے اپنی قوت سماعت کو بھی ذرا تحفظ کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے۔ اس کان کے ذریعے جو بات جاتی ہے وہ دماغ اور دل دونوں پر اثر کرتی ہے۔ اگر اچھی بات کان سے جائے گی تو دماغ اور دل پر اچھا اثر چھوڑے گی، اور اگر یہاں سے بری آواز جائے گی تو اس دل اور دماغ پر برا اثر چھوڑے گی۔ اس لیے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے کانوں کی حفاظت کیجئے گا۔ اگر اس کی حفاظت کرو گے دل بھی ٹھیک رہے گا، تمہارا دماغ بھی ٹھیک رہے گا۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہمارے ہی گھروں کے اندر چلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، کسی گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے قرآن کی تلاوتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کو ایک آیت آتی ہو یا دو آیتیں آتی ہیں، یا وہ کوئی اور ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی ہم گھر دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے بچے جو ہیں وہ چلتے پھرتے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی گھر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے چلتے پھرتے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین فرق کیوں ہیں؟ اس قوت سماعت کی وجہ سے کہ یہاں سے گزرنے والے لفظ اگر قرآن کی تلاوت کے اور اللہ کے پاک کلام کے مختلف واضحوں کی صورت میں ہوں گے تو اس کان سے گزر کے جب دماغ تک وہ پہنچیں گے تو زبان سے جو ادا ہوگا وہی ہوگا جو اس کے کان سے گیا تھا۔ اور اگر اس کے کانوں سے ہمیشہ گالیاں گزرتی ہوں گی تو اس کی زبان سے ادائیگی وہی ہوگی۔ اگر اس کے کان سے گانے اور فلمیں ڈرامے گزرتے ہوں گے تو اس کی زبان سے وہی جاری ہوگا۔ اور یہ ایک میڈیکل کا ایک کلیہ ہے، بڑا اتھینٹک سمجھا جاتا ہے، اور بلکہ اس کو اگر کہا جائے کہ یہ سب کے نزدیک اتفاقی ہے کہ پیدائشی گونگا جو ہے، پیدائشی گونگا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، پیدائشی جو بہرا ہے نا وہ گونگا بھی ضرور ہوگا اور ٹھیک بھی نہیں ہوگا۔
یعنی پیدائشی گونگا جو ہے وہ صرف گونگا ہو سکتا ہے، بہرا نہیں ہو سکتا، لیکن پیدائشی بہرا جو ہے وہ گونگا بھی ضرور ہوگا۔ کیوں؟ اس کے کان سے کوئی چیز اس کے دماغ تک نہیں گئی اور اس کے دماغ سے اس کی زبان تک نہیں گئی، اس لیے وہ گونگا بھی رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ قوت سماعت بہت بڑی چیز ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا هَوَىٰ، اپنی قوت سماعت کی حفاظت کیجیے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوٹا نہیں ہے کہ جس قوت سماعت سے آلات موسیقی کی آوازیں ٹکراتی ہوں، گانے کی آوازیں ٹکراتی ہوں اور ان آوازوں کو وہ لذت کے ساتھ سنتا ہو، تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ ایسے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اس قوت سماعت کا دماغ اور دل پر اثر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس قوت فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا هَوَىٰ، انسان کے اس پائے جانے والے سر کے اندر ایک بہت بڑی چیز اس کی قوت بصارت ہے، اس کی آنکھیں ہیں۔ اس کو حکم دیا گیا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اس کی قوت بصارت، اس کی قوت سماعت اور اس کے دل کے معاملے میں میرا رب سوال کرے گا۔ اس سے سوال ہوں گے تو ان نظروں سے دیکھتا کیا تھا، اس آنکھ کا استعمال تیرا کیا تھا، کیا فحاشی اور بے حیائی کے لیے استعمال کرتا تھا یا اس کو درست انداز سے کرتا تھا۔ اس لیے اپنی قوت بصارت کی حفاظت کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کو گناہ کے اندر ملوث ہونے کے لیے اس کی آنکھ کو اس کا پہلا تیر قرار دیا ہے کہ اس آنکھ سے پہلا وار ہوتا ہے اور اس کے بعد بندہ اس سے آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اپنی نظروں کو اس انداز سے استعمال کیجئے جس انداز سے مومن کی شان ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنوں کو حکم یہ ہے کہ ان کی نظروں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے، نظریں جھکا کے چلنے والے، تکنے والے نہ ہوں۔ اس لیے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا هَوَىٰ، اللہ سے شرم کرنے کے تقاضوں میں سے جو پہلا تقاضا کہ اپنا سر اور اس میں پائے جانے والی چیزوں کی حفاظت کرو، اس میں ایک انسان کی قوت بصارت ہے۔ اور اس کے بعد اس کی سب سے بنیادی چیز زبان ہے جو اس کے سر میں پائی جاتی ہے، اس حصے میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزانہ دن چڑھتا ہے نا تو جسم کے سارے اعضاء ہاتھ باندھ کے زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو واسطے دے کے کہتے ہیں کہ دیکھ لی اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سارے سیدھے ہیں، تو بگڑ گئی تو ہم بھی سارے بگڑ جائیں گے۔ اتنا حساس معاملہ ہے زبان کے استعمال کا۔ اور کہاں تک جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ہوا ہے، دین اسلام کی بہت بڑے بڑے احکامات سمجھا رہے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں اسلام کی بتا رہے ہیں۔ بتانے کے بعد اسلام کی کوہان کیا ہے، فلاں کیا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پوچھتے جا رہے ہیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک بملاک ذالک کلہ، معاذ جتنی چیزیں تمہیں بتا دی نا اسلام کی، فرائض ہیں، جو بھی اسلام کی بڑی بڑی چوٹیاں ہیں ساری بتا دی، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اب تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان ساری چیزوں کی ملکیت رکھتی ہے، جو ان کی مالک ہے وہ نہ بتاؤں؟ کہاں اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کف علیک ھذا یا معاذ، معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کہا اللہ کے نبی زبان کی وجہ سے بھی تباہی بربادی آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جیسے ڈانٹنے والے الفاظ ہوتے ہیں، ثقلت کا امک یا معاذ، ماں تیری ماں تجھے گم پائے، جیسے ہم کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ستیہ ناس،
جہنم کے اندر بہت بڑی تعداد اپنی زبان کی وجہ سے اوندے منہ کر کے گرائے جائیں گے. تو کہہ رہا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضرات گرامی، زبان کا استعمال یہ انسان کی ساری عبادات کی قبولیت کا سبب بھی بن سکتی ہے اور انسان کی ساری نیکیوں کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، فرائض کی بڑی پابند ہے، نوافل بڑے کثرت سے پڑھتی ہے، اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ تو دیتی ہے، صدقہ خیرات بڑا کرتی ہے. اللہ کے نبی، اس کے اندر جتنی خوبیاں کہہ سکتے ہیں نا وہ ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر صرف ایک خامی ہے، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واجب اس کے لیے واجب. کہا کہ اللہ کے نبی، ایک اور عورت ہے، فرائض تو ادا کرتی ہے، نوافل توفیق ہو جائے تو پڑھ لیتی ہے، مال و دولت کو خاص نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو صدقہ کر لیتی ہے، ورنہ کوئی نہیں. اس کے اندر ایک خوبی ایک ہے، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بڑے خوش ہیں. کہا کہ واجبات. اللہ کے نبی، اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا واجبات، اس کے لیے بھی واجبات. فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہوگی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اللہ کے بندو، یہ زبان کا استعمال بڑا محتاط ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلا نہیں، اللہ کے بٹھائے ہوئے کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر دیتے ہیں. اس لیے تو زبان کو زیادہ چلانے سے منع کیا گیا ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہ من صمت فقد نجا، جو خاموش ہوگا نجات پا گیا. جتنا بولو گے اتنے نامہ اعمال کے اندر وزن بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے تو شخص کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ موٹ بولتا رہتا ہے. اسی لیے تو انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بعض اوقات انسان کو جہنم کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے. اور اس کی ایک مثال ہے، بنی اسرائیل کے اندر دو بھائی رہتے تھے. ایک بڑا عابد زاہد نیک آدمی، ایک اتنا ہی بدماش قسم کا، اتنا ہی بے عمل بد عمل، اتنا زیادہ برائیاں کرنے والا. یہ بھائی جو عابد زاہد نیک تھا، یہ اس کو سمجھاتا کہ بعد آ جا، گناہ نہ کیا کر، اس طرح کی بدماشیاں نہ کیا کر. وہ آگے سے اس کو کہتا خلنی من ربی، تو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، میرے معاملے میں نہ آیا کر. اب وہ اس طرح علیہ رقیباً، اللہ نے تجھے کو میرے اوپر نگران بنا کے تو نہیں بھیجا ہوا، کوئی دروغہ تو نہیں تو لگا ہوا مجھ پر. خلنی من ربی، مجھے میرے رب کو چھوڑ دے، میں گناہ کرتا ہوں، میرے رب کا معاملہ ہے، تو کے درمیان میں آتا ہے. پھر گناہ کرتا، یہ پھر اس کو سمجھاتا، وہ پھر آگے سے ہی کہتا خلنی من ربی، چھوڑ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، تیرا کیا مسئلہ. ایک دن اس کے گناہوں سے تنگ آ کے اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ واللہ لا یغفر لک اللہ ابدا ولا یدخلک اللہ الجنت ابدا. بندہ دیکھتا رہتا ہے برائیاں، آ کر پریشان ہو جاتا ہے. اس نے کہنے لگا اللہ کی قسم ہے کہ میرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا، اور میں یہ بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا رب تجھے جنت میں نہیں داخل کرے گا. اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، میرے رب نے فرشتے کو بھیجا، دونوں کی موت ہو گئی. اللہ نے اپنے پاس بلایا، بلا کے اس عابد زاہد کو اللہ نے پوچھا کہ میرے اختیارات اور میری قدرت پر تجھے کس نے اتنی اہمیت یا دی، یا کتنا اللہ نے میں نے تجھے اختیار دیا کہ تو نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ میں اس کو بخشوں گا ہی نہیں، اس کو جنت میں نہیں بھیجوں گا. یہ اختیار تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کو اٹھا کے اللہ جنت میں اور اس کو اٹھا کے اللہ جہنم میں پھینک دے گا زبان کے نکلے ہوئے ایک لفظ کی وجہ سے. اس لیے اس میں سبق ہے کہ گنہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ سے کرنی چاہیے. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ کسی کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر
جنتی یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے ایسے نیکوکار ہوں گے جو قیامت والے دن میرے رب کی پکڑ کا شکار ہوں گے، اور بڑے ایسے گنہگار ہوں گے جو قیامت والے دن میرے رب کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایک بندہ آئے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال کا جب ترازو قائم کریں گے نا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا اتنا وزنی ہوگا کہ گناہ نام کی چیز ہی جیسے نہیں ہوتی نا، اس طرح اللہ اس سے پوچھے گا کہ بندے تیری اتنی نیکیاں ہیں، ذرا مجھے بتا کہ جنت کے اندر میری رحمت سے جانا چاہتا ہے یا اپنی نیکیوں کے بل بوتے پہ جانا چاہتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ اتنی نیکیاں کر کے آیا ہوں اور تیرے عدل کا تقاضا بھی ہے، تو اب میری نیکیوں کا صلہ تو بنتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ فرشتے کو بلائیں گے، بلا کے کہیں گے کہ جاؤ ذرا اس کو جہنم کے باہر ایک چکر لگوا دو۔ یہ چکر لگا رہا ہوگا، ابھی آدھا چکر نہیں ہوگا، پیاس کی شدت غالب آ جائے گی، پانی مانگے گا۔ فرشتہ جواب دے گا یہاں پہ تو پانی نہیں ہے۔ کہا مرنے والا ہوں۔ کہا اگر یہاں پہ کوئی چیز لینی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو عوض دینا پڑے گا، فری تو نہیں ہے۔ کرتے کراتے بات کہاں پہ ختم ہوگی کہ زندگی کی آدھی نیکیاں دے دو، پانی کا ایک گھونٹ لے لو، یہ اس کو ایک دو گھونٹ پانی مل جائے گا۔ ابھی چکر پورا نہیں ہوا، اس کی پھر وہی کیفیت اور وہی عالم ہوگا، پھر یہ اپنی آدھی زندگی کی نیکی دے کے دو گھونٹ پانی پیے گا۔ فرشتہ لے کے اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ پوچھیں گے بندے جنت میں نیکیوں کی بنیاد پہ جانا چاہتا ہے یا میری رحمت سے جانا چاہتا ہے؟ تو دیکھ تیری کل عمر کی نیکیاں کیا قیمت بنی پانی کے 4 گھونٹ۔ ابھی تو ہم تو اسے اپنی نعمتوں کا حساب لینا شروع کر دے تو کیسے پورا اترے گا؟ دوسرا ایک آئے گا، اس کا نامہ اعمال ہوگا، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی نام کی چیز کوئی نہیں ہے، گناہ۔ میرا رب جب اس کا حساب کتاب کرے گا، حساب کتاب کے بعد میرا رب پوچھے گا کہ ہاں بندے کیا بنتا ہے؟ کہے گا یا اللہ تیرے عدل کا جو تقاضا بنتا ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ ابھی فرشتے اس کو پکڑیں گے نہیں، یہ جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا، یہ جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا۔ اس کو واپس بلایا جائے گا، ایک اور کا حساب کیا جائے گا۔ اس کی نیکیاں بدیاں کرتے 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 تھوڑے سے گناہ بڑھ جائیں گے اور تھوڑی سی نیکیاں کم ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ وہ بھی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کبھی آگے جا۔ اللہ دونوں کو واپس بلا دیتا ہے۔ بندے تو جا رہا ہے جہنم کی طرف، فیصلہ تیرا ہو گیا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ کہا کہ اللہ دنیا میں سنا کرتا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا۔ آج بھی مجھے تیری رحمت کی امید ہے، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ شاید تجھ کو مجھ پہ رحم آ جائے، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں بھیج دو۔ اور بندے تجھے تو جہنم کا حکم دیا اور تو نے دوڑ لگا دی۔ کہے گا اللہ دنیا کے اندر تیرا حکم کوئی مانا نہیں تھا، آج مجھے بھی پتا تھا کہ آج تیرا حکم آخری حکم ہے، اس کے بعد تیرا حکم کوئی نہیں۔ میں نے سوچا کہ آج تیرا آخری حکم ہی خوش دلی سے مان لوں، اس لیے میں جہنم کی طرف دوڑ لگا کے گیا کہ تیرا آخری حکم میں خوش دلی سے تسلیم کر لوں، میرا رب اس پہ بھی رحم کرے گا اور اس کو جنت کا داخلہ دے دے گا۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پرہیزگار یا تقوی والا ثابت کرنے کے لیے اپنے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، میرا رب جانتا ہے کون صاحب تقوی ہے اور کون صاحب تقوی نہیں ہے۔ وہ تو ایک لمحے کے اندر 100 قاتلوں کے قتل کرنے والے قاتل کو ایک لمحے کے اندر معاف کر دے۔ ساری زندگی فحاشی، بے حیائی، زناکاری اور شراب نوشی میں گزارنے والا ذوالقفل رات کی تنہائی میں عورت کو لے کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے شاید اس کی ہدایت کا وقت آ گیا ہے اور وہ زنا کی تیاری میں ہے اور اس عورت کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں اتق اللہ ذوالقفل، ذوالقفل میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا ذوالقفل۔
یہ دو لفظ اس کے دل پہ اتنے اثر کرتے ہیں، دروازہ کھولتا ہے اس کا کہتا تو چلے جا، یہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، ساری زندگی کی خطاؤں کی معافیاں مانگتا ہے، سجدے کی حالت میں موت آ جاتی ہے، صبح ہوتی ہے اس کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، محلے والے یہی کہتے ہیں رات کو شراب پی ہوگی، جو بغیرتی بے حیائی کرتا ہے وہ کی ہوگی، اس لیے لیٹ ہے اٹھ جائے گا، کرتے 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 وقت اتنا گزر گیا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ایسے ہوا نہیں، ذوالکفل اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ نکلے، ایسا ہوا نہیں، جا کے دیکھو تو صحیح کہ کہیں زیادہ پی کے مر نہ گیا ہو، اس کو جا کے دیکھ لو، نشہ زیادہ کر کے کہیں کچھ کر نہ بیٹھا ہو، جا کے دیکھو تو میرے رب نے لوگوں کی زبانیں بند کروانے کے لیے دروازے پر آنے سے پہلے پہلے آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جا کے ذوالکفل کے دروازے پہ لکھ دو قد غفر اللہ ذوالکفل، لوگوں اپنی زبانوں سے ذوالکفل کے بارے میں بدگوئی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ تمہارے رب نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔ اس لیے کسی کی نیکی اور اس کی برائی کی بنیاد پر ہم میں سے کسی کے پاس اس کو جنتی یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کی اجازت نہیں، اور اسی لیے کبھی کسی کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو اس کے بارے میں کوئی جہنمی ہونے کا فتویٰ لگانا یہ بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کرنا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے بارے میں آج ہمارے اس ٹاپک کا صرف ایک حصہ مکمل ہوا ہے، آخر میں پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیا، لوگو اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو جیسے اس کے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے جواب دیا انا نستحیی والحمدللہ، اللہ کے نبی اللہ کا بڑا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس ذالک، صحابہ بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو، فرمایا کہ من استحیا من اللہ عز وجل حق الحیا، جو بندہ اللہ سے شرم و حیا کا حق ادا کرتا ہے نا، فلیحفظ الرأس وما حوا، وہ اپنا سر اور اس سر کے اندر پائے جانے والی چیزوں کی حفاظت کرے، اس کا دماغ ہے، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، اس کے آنکھیں ہیں، وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، اس کو کس چیز کے ساتھ بھر رہا ہے، اور یہ اشارہ ہے حلال و حرام کے امتیاز کہ حلال و حرام کا امتیاز رکھو، جو مل جائے اس کو کھانے پہ نہ بھول جاؤ۔ اور اس کی ایک مثال صرف پیش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرام کی کمائی کا انسان پر، اس کی جسم پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، سفر کی حالت اس کی یہ ہے کہ بال اس کے مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، گرد آلود اس کا سارا جسم ہے، اور ایسی سفر کی تھکاوٹ کے اندر، اور یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تین بندوں کی دعا رد نہیں کرتا، ان میں سے فرمایا ایک دعا دعوت المسافر، مسافر کی دعا ہے کہ جب سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے نا تو میرا رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب مثال اللہ کے نبی مسافر کی دے رہے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب دعائیں کر رہا ہے۔ فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، سارا کچھ جو پیٹ میں گیا وہ بھی حرام کا، ہر چیز تو حرام کی ہے، فانا یستجاب لہ، اب اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ ایک طرف گارنٹی ہے کہ مسافر کی دعا میرا رب رد نہیں کرتا، دوسری طرف مثال بھی اسی کی دی ہے کہ جس کے بارے میں گارنٹی ہے اس کی بھی قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے جسم کے اندر حرام شامل ہو چکا۔ اس لیے اگر ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے تو ہمیں اپنی روزی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَى، دوسرا کام یہ کرنا ہوگا اپنی کمائی، اپنے ذریعہ آمدن، اپنے کاروبار، اپنے کھانے پینے کو ذرا چیک کیا کرو کہ کہیں اس کے اندر حرام کا کچھ ملوث تو نہیں ہے۔
اور فرمایا اسی طریقے سے وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا کہ بندے کو ہمیشہ اپنی موت یاد رکھنی چاہیے اور موت کے وقت کی آزمائشیں اور اس کے بعد کی جو آزمائشیں ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے. اور چوتھی چیز فرمایا کہ من اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو بندہ اپنی آخرت سنوارنے پہ تل جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی زیب و زینت کو پس پشت ڈال دیتا ہے. فرمایا فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ عز وجل حق الحیا. جب کسی بندے کے اندر یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں نا تو وہ اپنے رب کا حیا کا حق ادا کر رہا ہے. صرف زبانی کلامی حق ادا کرنا یا حیا کرنا یا شرم کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر ہمارے اندر یہ چار چیزیں ہوں گے تو اللہ سے ہم شرم اور حیا کے تقاضے پورے کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ان ساری چیزوں کا انجام پھر وہی ہے جو اللہ نے رمضان المبارک کا رکھا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور ان چیزوں کے ساتھ ہی تقویٰ آتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھا کرے کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد بہت بڑا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن بہت سارے روزے داروں کو اللہ ان کے روزے کی جزا صرف بھوک اور پیاس دے گا، اس کے علاوہ کوئی جزا نہیں ملے گی. اور یہ اسی وقت ہے کہ جب ہم بھوک پیاس تو برداشت کریں لیکن روزے کا مقصد پورا نہ کریں. اس لیے یہ چار چیزیں جب ہم کریں گے تو ہمارے روزے کے مقاصد پورے ہوں گے. پھر ہمارا روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے گا، پھر وہ تقویٰ ہم سے ہمارے رب سے باب ریان کا داخلہ لے کے دے گا، پھر باب ریان کا داخلہ ملے گا. اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا تو بھوک پیاس برداشت کرنے والے ہم سے کہیں بڑے بڑے ہیں جن کو 10 15 دن گزر جاتے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. اگر بھوک پیاس کا برداشت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے تو وہ سب سے پہلے جنتی ہونے چاہیے. لیکن میرے رب کو بھوک اور پیاس سے سروکار نہیں، اس کو سروکار تمہارے تقوی سے ہے، تمہارے دلوں کی تبدیلی سے ہے. اللہ ہمیں وہ دلوں کی تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.